18 برس کی عمر سے پہلے کسی بھی شخص کے قبول اسلام کو جرم قرار دیا گیا ہے، اور جرم بھی قابل تعزیر۔ 18 سال سے پہلے اسلام قبول کرنے پر پابندی لگا دی گئی، اور 18 سال کے بعد جب کوئی شخص اسلام قبول کرے گا پھر 21 دن کی مہلت ہوگی۔ اس سے پہلے اسے اسلام کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا۔ یہ بل سندھ اسمبلی نے منظور کیا، اور اس سے آگے اسے قومی اسمبلی میں پیش کر کے ملکی سطح پر نافذ کرنے کی اطلاعات اور خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اسلام، قرآن، ملک کے آئین اور دستور سے وفاداری کا جو حلف اٹھایا ہے اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس کا جائزہ لیں۔ اگر یہ اسلام کے منافی ہے اس کی روک تھام کے لیے جد و جہد کریں۔ یہ بل حقیقت میں اسلام کے بھی مخالف ہے، انسانی عقل اور شعور کے بھی موافق نہیں ہے، عدل و انصاف کے تقاضوں کے بھی مخالف ہے، انسانی حقوق کے بھی مخالف ہے، ہمارے ملک کے آئین اور دستور کے بھی مخالف ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سب سے پہلے اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیے اسلام کے مخالف کیسے ہے۔ مذہب اسلام جو ایک آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے، اور اس وقت عند اللہ مقبول اور معتبر یہی مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ غیر اسلام کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو غیر اسلام کو دین بنائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر پھر بھی کوئی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے تو دنیا تو جیسے کیسے گزرے گی گزر جائے گی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ شخص خاسرین میں سے ہوگا، نقصان سے محفوظ اور ممنون نہیں ہوگا۔ اسلام دین فطرت ہے، تمام ادیان سابقہ کے لیے ناسخ ہے، اور دیگر ادیان اسلام سے منسوخ ہو چکے ہیں، جسے ہم کالعدم کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کے پیروکار ہدایت یافتہ نہیں ہیں، انہیں گمراہ قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے انہیں مغضوب علیہم اور ضالین قرار دیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اس چیز کی وضاحت موجود ہے۔ اس لیے ہمیں خاص طور پر، کیونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں،
اسلام کی اہمیت بھی سمجھنی چاہیے، اسلام کے اصولوں اور تعلیمات کی اہمیت بھی سمجھنی چاہیے۔ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی جہاں تک پہنچ چکی ہے۔ یہ جو بل سندھ اسمبلی سے منظور ہوا ہے، یہ اقدام کبھی نہ اٹھایا جاتا۔ خیر، اصلاح احوال کے طور پر سب سے پہلی بات یہ عرض کروں گا کہ یہ اسلام کے مخالف ہے۔ مذہب اسلام نے جبراً کسی غیر مسلم کو مسلمان بنانے کی تلقین نہیں کی۔ شریعت کی تعلیمات واضح ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، اکراہ نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین ای فی دخول الدین، دخول دین کے سلسلہ میں کوئی جبر کسی پہ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے، الگ ہو چکی، واضح ہو گئی، اب جبر کی ضرورت نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، جو شخص اپنی رضا و رغبت سے طاغوت، ناحق اور باطل کا انکار کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ کی ذات و صفات، اس کے احکامات پر ایمان لے آئے گا۔ قرآن کہتا ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، مضبوط کنڈے کو تھام لیا، لَا انفصام لَهَا، جس کے لیے چھوٹنا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ یہاں ایک بات اور عرض کروں، فمن یکفر بالطاغوت پہلے ہے، یؤمن باللہ بعد میں ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں نفی کو اس بات پر مقدم کیا گیا تاکہ امت یہ بات سمجھ لے دین اسلام بھی کامیاب کرتا ہے، یہ نظریہ نہیں۔ دین اسلام ہی کامیابی کی ضمانت ہے، اس بھی سے ہی پر انسانیت کو لانے کے لیے نفی کو اس بات پر مقدم کیا۔ اور کلمہ طیبہ میں بھی نفی اس بات پر مقدم ہے، جب تک غیر اللہ کی نفی نہ ہو اس وقت تک اللہ کی توحید کا اس بات نہیں ہوتا، جب تک غیر اسلام کی نفی نہ ہو اس وقت تک صحیح معنوں میں اسلام پر ایمان نہیں ہوتا۔ تو اس آیت کریمہ میں واضح طور پہ اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، جبراً کسی کو دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تو کوئی کسی کو جبراً دین میں داخل کرتا ہے، اس پہ پابندی حق بجانب ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا جسے بطور مثال پیش کیا جا سکے کہ یہاں جبر کر کے مسلمان بنایا گیا۔ سینکڑوں سال تک متحدہ ہندوستان پر مسلمانوں نے حکومت کی، ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کسی کو جبری مسلمان کرنے کا۔ دور جانے کی بات نہیں، وطن عزیز پاکستان کے حالات کو دیکھ لیجئے، یہاں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، کسی کو جبراً مسلمان نہیں کیا جاتا، نہ قبول اسلام کے لیے کسی پہ جبر کیا جاتا ہے، خواہ اس کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ تو اگر تو کوئی کسی کو جبراً مسلمان کرتا ہے، اس پہ تو پابندی ہونی چاہیے، حق بجانب ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ تو پھر جب ایسا ہے نہیں، نہ قرآن کریم میں اس کا جواز ہے، نہ نبی کی تعلیمات، سنت، سیرت سے
کوئی ایک مثال پیش کی جا سکتی ہے، پھر اس بل کو پیش کرنا کہ 18 برس سے پہلے اسلام قبول کرو گے تو جرم ہے اور اس پہ پابندی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، سب سے پہلے یہ اسلام کے مخالف ہے۔ دوسری بات، اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ کسی کو جبراً مسلمان کرو، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ اگر کوئی رضا و رغبت سے مسلمان ہو جائے اسے واپسی کے لیے مجبور کرو۔ تمہارا بل واپسی کے لیے مجبور کر رہا ہے، ارتداد کے لیے جبر کر رہا ہے۔ اسلام رضا و رغبت سے اسلام قبول کرنے والوں کو واپسی کے لیے مجبور نہیں کرتا، حتیٰ کہ واپسی کی اجازت بھی نہیں دیتا، اور اگر کوئی واپسی کا راستہ پکڑتا ہے اسلام اسے ارتداد قرار دیتا ہے۔ جب کوئی اسلام میں داخل ہو کے مرتد ہوتا ہے اس کی سزا کا پھر اسلام نے تعین کیا ہے، وہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن اسلام کسی کو جبراً مسلمان بنانے کی تعلیم نہیں دیتا، خواہ وہ کسی بھی عمر کا ہو، کسی بھی زندگی کے حصے میں ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ اور جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ، پھر اسلام امتیاز بھی نہیں کرتا کہ جن کا ایمان اور اسلام موروثی ہے ان کے حقوق اور ہیں، یہ جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کے حقوق اور ہیں، ایسا بھی اسلام امتیاز نہیں کرتا، بلکہ بعد میں مسلمان ہونے والے وہ بھی انما المومنون اخوہ کا مصداق ہوتے ہیں، وہ بھی اسلامی برادری کا فرد قرار پاتے ہیں، ان کے حقوق بھی وہی ہوتے ہیں جو ان مسلمانوں کے حقوق ہیں جن کا ایمان اور اسلام موروثی ہے، کسبی نہیں ہے۔ اگلی بات، ہمارے ملک میں یہ جو قانون بنا یہ اسلام کے مخالف تو ہے ہی، یہ عقل کے بھی مخالف ہے، عقل و شعور بھی اس کی تائید نہیں کرتے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک گھرانہ پورا مسلمان ہو جائے، سندھ میں آپ لگا لیں ایک ہندو گھرانہ مسلمان ہو جائے، تو کیا اب کوئی شخص یہ کہے کہ ان بچوں کے ماں باپ کا اسلام تو قبول کیا جائے گا، یہ جو 8 سال کا بچہ، 10 سال کی بچی، 13 سال کا بچہ، 15 سال کی بچی، انہیں اسلام کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جائے گا کیونکہ ان کی عمر 18 برس سے کم ہے؟ تو ان بچوں کو دین کے معاملے میں اور دیگر معاملات میں اپنے والدین سے الگ کرنے کی عقل اور شعور کیسے تائید کر سکتے ہیں؟ تو یہ عقل کے بھی مخالف ہے۔ ہماری شریعت کہتی ہے دونوں رہے، والدین میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہو جائے تو نابالغ اولاد کو جو مسلمان ہوا ہے اس کے تابع قرار دیا جائے گا، خیر الابوین کے تابع ہوں گے، اور خیر الابوین مسلمان ہوگا خواہ وہ ماں ہو یا باپ ہو۔ تو نابالغ بچوں کو والدین سے الگ کر دینا، والدین مسلمان اور ان کی اولاد، اس کو آپ ہندو کہیں، اس کو آپ عیسائی کہیں، اس کو آپ یہودی کہیں، اس کی عقل کیسے تائید کر سکتی ہے؟ اس کے لیے آپ شرط لگائیں کہ 18 برس کے ہوں گے تو پھر انہیں مسلمان مانا جائے گا، جبکہ شریعت کہتی ہے 15 سال کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات اور ہمارے آج کل کے زمانے میں، آج کل کے حالات میں، آج کل کی خوراکوں کے ہوتے ہوئے 15 سال سے پہلے بچے بالغ ہو رہے ہیں، اور جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے والدین کی نان و نفقہ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنا نفقہ خود اٹھاتا ہے اور خود مختار ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیے مذہب کے معاملے میں اسے محتاج بنا دیا جائے، عقل اس کا ساتھ کیسے دے سکتی ہے؟ کیا ہمارے ملک میں کوئی شرط ہے کہ 18 برس سے پہلے میٹرک کی سند نہیں ملے گی، بی اے، ایف اے اور ایم اے کی ڈگری جاری نہیں کی جائے گی؟ جب اس کے لیے 18 برس کی شرط نہیں ہے
تو قبول اسلام کے لیے کیوں کر ہو، یہ عقل کے موافق کیسے ہو سکتا ہے؟ عرفہ کریم ہمارے ملک کی ایک ہونہار طالبہ تھی، 9 برس کی عمر میں مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ انجینئر تھی۔ اس بچی پہ ہر پاکستانی فخر کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ جب اس نے بل گیٹس سے ملاقات کی، اس وقت اس نے کہا ہو کہ آپ کی عمر 9 سال ہے، جب تک 18 برس نہیں ہوگی آپ کو ہم انجینئر قبول نہیں کریں گے، آپ کی ڈگری تسلیم نہیں کی جائے گی، آپ کو مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ انجینئر کا سرٹیفکیٹ ہم نہیں دیں گے۔ تو جب وہاں یہ نہیں تو اسلام کے لیے 18 برس کی عمر کی شرط کیوں ہے کہ اس سے پہلے تم اسلام کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار نہیں؟ جبکہ ایمان تو ہے بھی تصدیق قلبی کا نام، وہ اپنے دل میں لے کے پھر رہا ہے، تم کیسے روک سکتے ہو؟ ہماری عقل بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے، ہمارا شعور اور فہم بھی اس کے حامی نہیں ہے، اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے بھی منافی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ کیسے؟ کیا تم نے جہاں یہ بل منظور کیا کہ 18 برس سے پہلے اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس پہ پابندی ہے اور اس کا یہ فعل قابل تعزیر جرم ہے، وہاں تم نے یہ بھی کہا کہ 18 سال سے پہلے اگر کوئی قادیانی ہوتا ہے تو اس پہ پابندی ہے، اگر کوئی اسلام سے نکلتا ہے تو اس پہ پابندی ہے؟ یہ قانون پاس کرنا کہ اسلام قبول نہیں کر سکتے، یہ بھی کہا کہ کفر قبول نہیں کر سکتے، جبکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو یہ کس قسم کا عدل ہے، کس قسم کا انصاف ہے؟ کسی سیکولر ریاست میں بھی ایسا قانون نہیں ہے۔ امریکہ میں اسلام قبول کرنے پہ کوئی پابندی نہیں، برطانیہ میں کسی بھی عمر میں اسلام قبول کرنے پہ کوئی پابندی نہیں، کینیڈا میں عمر کے کسی بھی حصے میں اسلام قبول کرنے پہ کوئی پابندی نہیں، یورپی ممالک میں کوئی پابندی نہیں۔ اسلام کے نام پر بننے والی مملکت اور ریاست میں اس قسم کی پابندی اور اس قسم کی پابندی کا قانون یہ کس طرح قبول کیا جا سکتا ہے، اور یہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے کس طرح موافق ہو سکتا ہے؟ نہ یہ اسلام کی روح سے جائز، نہ عقل اور شعور کے مطابق، نہ عدل و انصاف کے تقاضوں سے ہم آہنگ۔ اور ایک بات اور عرض کروں گا، یہ ملک پاکستان کے دستور اور آئین سے بھی متصادم ہے۔ وطن عزیز پاکستان کے دستور اور آئین سے بھی متصادم ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ ایسے کہ پاکستان کے دستور اور آئین میں اس بات کی ضمانت اور گارنٹی ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، کوئی آئینی ترمیم، کوئی قانون جو قرآن و سنت سے متصادم ہو، ٹکراتے ہوں، ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ قرآن و سنت سے ٹکرانے والا قانون ہے، قرآن و سنت سے ٹکرانے والا قانون ہے، اس لیے اس کو اسمبلی میں پیش کرنا، منظور کرانا، پھر اللہ نہ کرے یہ آگے قومی اسمبلی میں آئے، یہ آئین سے وفاداری نہیں ہے، یہ آئین سے وفاداری کے حلف کو مشکوک بنا رہی ہے، انسانی حقوق کے بھی مخالف ہے، انسانی حقوق کے مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے، تو ابتدا ہر ایک کی اسلام ہے۔ اس کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین ہیں، ماحول ہے، اس کو یہودی بنائے یا عیسائی بنائے یا مجوسی بنائے، تو تبدیلی مذہب تو یہ ہے، اسلام تو فطرت میں داخل ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ اب
ایک شخص یہودی ہوتا ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں، اسے اس کا حق قرار دیا جاتا ہے، انسانی حقوق کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے۔ عیسائی ہوتا ہے کوئی پابندی نہیں، مرزائی اور قادیانی ہوتا ہے کوئی پابندی نہیں، اسے انسانی حق قرار دیا جاتا ہے۔ اور کہیں آزادی اظہار رائے کا ٹائٹل سامنے کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک شخص اگر رضا و رغبت سے مسلمان ہوتا ہے، تم اس کے اسلام کو قبول نہ کرو تو یہ اس کے حق پہ ڈاکہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ بھی اس کی حق تلفی ہے، یہ انسانی حقوق کے مخالف ہے۔ اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا چارٹر بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سوال یہ ہے پھر یہ بل منظور کیوں کیا گیا اور اس پہ ورک مسلسل بڑھ کیوں رہا ہے؟ ایک بات عرض کرتا ہوں، توجہ۔ ہمارے ملک پاکستان میں ہندو بھی بستے ہیں، سکھ بھی بستے ہیں، عیسائی بھی بستے ہیں، دیگر غیر مسلم بھی ہیں۔ آپ کسی غیر مسلم سے پوچھئے کہ آپ پہ کبھی کسی نے جبر کیا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ؟ کسی نے جبر کیا ہو آپ مسلمان ہو جائیں؟ ہمارے ملک کے ہندو، سکھ اور عیسائی اس فلسفے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہمیں جبراً مسلمان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ ہمارے ملک کے غیر مسلموں کا کہنا کیا ہے کہ غیر ملکی این جی اوز، ملک دشمن عناصر اس قسم کی افواہیں پھیلاتے ہیں کہ یہاں جبراً مسلمان کیا جا رہا ہے تاکہ بین الاقوامی سطح پر یہ تاثر ملے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق محفوظ نہیں ہیں، پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ حاصل نہیں ہے، پاکستان عالمی سطح پہ گندا ہو اور اس کی پابندی کی راہ ہموار ہو۔ تو یہ بیرونی ہاتھ ہیں جو اس قسم کے پروپیگنڈے کرتے ہیں اور ہمارے والے خوش آمدی اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ اسمبلی میں بل پیش کریں اور اس کو منظور کیا جائے۔ کیا پتہ کہ یہ کس ملک کی سازش ہے کہ پاکستان میں یہ تاثر پیدا کرے اور پاکستان کے بارے میں بین الاقوامی سطح پر یہ تاثر دے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق محفوظ نہیں، جبکہ پاکستان میں عیسائی، ہندو، سکھ، کسی بھی غیر مسلم کو آپ پوچھ کے دیکھ لیں، وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور نہیں کرتا۔ الحمدللہ یہ ہمارے پرامن پاکستان کا یہ ایک اعزاز ہے، اس کا امتیاز ہے کہ کوئی اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور نہیں کرتا۔ اور علماء کرام نے اتنی محنت کی ہے اس ملک کو پرامن بنانے میں، ہماری ملک کی سلامتی کے اداروں نے اتنی محنت کی ہے کہ سب ملک کے امن کے لیے، ملک کے تحفظ کے لیے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی خدمات کو پیش کرنے کا عزم اور جذبات رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود اس قسم کی افواہوں کا پھیلنا یہ عالمی سطح پر ملک کے لیے، ملک کے وقار کی خرابی کے لیے ایک جال بنا جاتا ہے۔ ہمیں اس پہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ اور ایک بات معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ملک پاکستان کے دیگر صوبے بھی ہیں، اس قسم کا بل سندھ اسمبلی سے ہی سامنے کیوں آتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں ہندو کثیر تعداد میں ہیں، ہندوؤں کی وافر آبادی ہے اور وہاں کا بزنس اور تجارت بھی بڑی حد تک ہندوؤں کے ہاتھ میں ہے۔ شاید ہماری کسی سیاسی جماعت کی یہ خواہش ہو کہ اس قسم کا بل اگر ہم لائیں گے تو ہمیں ہندوؤں کی حمایت حاصل ہو جائے گی، ان کا ووٹ ہمیں مل جائے گا اور صوبے کی حکومت ہماری ہاتھ سے نہیں نکلے گی۔ شاید اس خوش فہمی میں اور اس غرض سے اس قسم کا بل اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ اگر اس مقصد کے لیے بھی کیا گیا تو وقتی حکومت کے لیے دین کے ساتھ، ملک کے آئین اور دستور کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھارت کی نقالی میں بہت ساری بھارتی ریاستوں میں اس قسم کا بل آیا، اس کی نقالی میں اس قسم کا بل ہمارے ایک صوبے کی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ بہرحال یہ کسی بھی طرح ہو،
یہ اسلام کے بھی مخالف ہے، عقل اور شعور کے بھی مخالف ہے، عدل و انصاف کے تقاضوں کے مخالف ہے، انسانی حقوق کے مخالف ہے، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کے مخالف ہے۔ کوئی بھی غرض ہو، مفاد ہو، اس کے لیے یہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کسی کو جبری مسلمان بنانے سے روکنے کا بل نہیں ہے، مسلمانوں کو جبری طور پہ کافر بنانے کا بل ہے۔ 15 سال کا بچہ بالغ ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی بالغ ہو رہے ہیں، ان کو جبرن کافر بنانے کے لیے اس قسم کا قانون پاس کیا جا رہا ہے، اس کی کسی صورت گنجائش نہیں ہے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے، ہمیں اپنی تاریخ سے واقفیت ہونی چاہیے۔ اسلامی تاریخ کی ابتدا ہی بچوں کے قبول اسلام سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اسلام کو عمر کے کسی بھی حصے کا پابند نہیں بنایا، عمر کے کسی بھی حصے کا پابند نہیں بنایا کہ عمر کے اس حصے میں اسلام قبول کیا جائے گا تو معتبر ہوگا، اس سے پہلے یا اس کے بعد قبول کیا جائے گا تو معتبر نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کے زمانہ حیات میں بچے اسلام قبول کرتے تھے، حضور ان کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے، ان پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے تھے۔ تو ہماری اسلامی تاریخ کا آغاز، ہماری اسلامی تاریخ کی ابتدا بچوں کے قبول اسلام سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو اسلام کی تو ابتدا بچوں کے قبول اسلام سے ہے۔ اسماء الرجال کے ماہرین لکھتے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کے اپنے قبیلے کی عداوت بھی تھی اسلام سے، قبیلے کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے، 10 برس کی عمر میں کلمہ پڑھا اور اسلام کے حامی اور مددگار بن گئے۔ بچے تھے، اللہ کے نبی نے تو نہیں فرمایا کہ تیرا اسلام معتبر نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور یہ غلام تھے، حضور نے انہیں آزاد کر کے متبنہ بنا لیا۔ کیسے آزاد ہوئے؟ والدین کو خبر ملی کہ ہمارا بیٹا مکہ مکرمہ کی سرزمین پر محمد بن عبداللہ نامی شخص کا غلام ہے، بہت سارا مال و اسباب لے کر چچا اور والد، عزیز و اقارب حضور کی خدمت میں پہنچے، کہا جتنا چاہیے مال رکھ لے، بیٹا ہمیں دے دے۔ حضور نے فرمایا جاؤ بیٹے سے پوچھ لو، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں محمد کی رحمت گوارا نہیں کرتی کہ تم سے معاوضہ لوں، لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ جانا نہ چاہے تو پھر تمہیں جبر کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، جبر کی اجازت بھی نہیں ہے۔ والد اور چچا نے جا کے تعارف کروایا، پوچھا، کہا ساتھ چلو، تو زید بن حارثہ کہنے لگے میں محمد کے دامن رحمت سے جدا ہو کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب والد اور چچا نے دیکھا یہ یہاں خوش ہیں، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ حضور نے زید بن حارثہ کی اس محبت اور ایثار کو دیکھا کہ انہوں نے آزادی کی زندگی پہ غلامی کی زندگی کو ترجیح دی، والدین کی محبت کو قربان کر کے میری محبت کا توق گلے میں ڈالا، تو اللہ کے نبی نے آزاد کر کے متبنہ بنا لیا۔ 11 برس کی عمر میں زید بن حارثہ مسلمان ہوئے، 18 برس کے تھے اللہ کے نبی نے انہیں سریانی زبان سیکھنے کا فرمایا، تو بچے تھے، اللہ کے نبی نے اسلام معتبر مانا۔ عامر بن سلمہ 7 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے، 7 برس کی عمر میں، اور انہوں نے کم عمری میں اپنے قبیلے کی امامت کروائی، اور کم عمری میں ہی قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ حفظ کر لیا۔ اللہ کے نبی نے بالکل نہیں فرمایا کہ آپ 18 برس کے ہوں گے تو پھر آپ کا اسلام معتبر ہوگا۔ بلوغت سے پہلے اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اسے مستحسن قرار دیا جاتا ہے، اور بلوغت سے پہلے اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہماری شریعت کرتی ہے، یہ سعادت ہے۔
بہت بڑی سعادت ہے۔ اور کہتا ہوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں مسلمان ہوئے، بالغ بھی نہیں تھے، اور بلوغت سے پہلے جنگ میں شریک ہوئے۔ حضرت انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے 10 سال کے تھے حضور کے خادم بنے، بعض نے 8 سال لکھا ہے، تو اسلام تو پھر اس سے پہلے قبول کیا نا۔ 10 سال کے تھے رسول اللہ کے خادم بنے، 10 سال تک خدمت میں رہے، جب 20 سال کے ہوئے آقا دنیا چھوڑ گئے، 10 سال تک انہوں نے رسول اللہ کی خدمت کی۔ اللہ کے رسول ان کے اسلام کو معتبر مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ تو اب ہماری اسلامی تاریخ کی ابتدا اگر دیکھی جائے تو وہ بچوں کے قبول اسلام سے ہوتی ہے۔ معوذ اور معاذ کا آپ نے سنا ہوگا، 12 13 سال کی عمر تھی، جنگ بدر میں شریک ہوئے، اور ابو جہل کے قتل میں ابتدائی ہاتھ ان کا تھا۔ ابو جہل کے قتل میں ابتدائی ہاتھ ان کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے بڑے فقیہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، بچپن میں یتیم ہو گئے، اللہ کے نبی نے شفقت کا ہاتھ رکھا، اسلام کی دعوت دی، عبداللہ بن مسعود نے بخوشی قبول کر لی، 15 برس کی عمر میں مسلمان ہو گئے، 15 برس کی عمر میں مسلمان ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ ان کے چھوٹے بھائی عمیر ایک روایت کے مطابق 16، ایک روایت کے مطابق 14 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ تو بچوں کے قبول اسلام سے اسلام کی تاریخ بھری ہوئی ہے، اس پر پابندی کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ ایک بات عرض کرتا ہوں، اسلام ایسی دولت ہے، اسلام میں اللہ نے ایسی چاشنی اور مٹھاس رکھی ہے، کوئی بھی باشعور شخص جب اسلام کا مطالعہ کرتا ہے وہ اسے قبول کیے بغیر رہتا ہی نہیں ہے۔ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا، اپنی حقانیت کے بل پہ پھیلا ہے، اپنے دعووں کی صداقت کے بل پہ پھیلا ہے، محمد کے عالی اخلاق کی بنیاد پہ پھیلا ہے۔ جبر سے اسلام نہیں پھیلا، اور نہ جبری مسلمان بنانے کی اسلام حمایت کرتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اسلام شے ہی ایسی ہے جو اسے بغور پڑتا ہے، قبول کیے بغیر رہتا نہیں ہے۔ کوئی باشعور انسان اسلام کا بغور مطالعہ کرے اور اسے قبول نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسلام کے دعووں کی صداقت مجبور کر دیتی ہے کہ اسے اختیار کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اسلام نے ایک دعویٰ کیا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر ذی روح موت کو چکھے گا، موت کو چکھے گا، ہر ایک پر موت واقعہ ہوگی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ سائنسی ترقی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور ہے، آلات اور ہتھیار جدید سے جدید آ گئے، عصری تعلیم کی بہتات ہے، ڈگریوں کی کثرت ہے، تجربوں کی بھرمار ہے، مشاہدات کی کمی نہیں ہے، عقل کی بلندی کا دور ہے۔ ساری کائنات کے انسان مل کے بھی کسی ایک بندے کے بارے میں دعویٰ کر دیں کہ ہم اس کو موت سے بچا کے قرآن کے اس دعوے کو جھوٹ کر کے دکھانا چاہتے ہیں جو اللہ نے کل نفس ذائقۃ الموت سے کیا ہے۔ ساری کائنات کو چیلنج ہے۔ تو جب کوئی عقل مند اور باشعور آدمی قرآن کے اس دعوے کو دیکھتا ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ ہر جاندار جن میں حیوانات بھی ہیں، چرند پرند، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، سب کسی ایک جانور کو پال لیجئے اور اس کے بارے میں دعویٰ کیجئے ہماری میڈیکل سائنس، ہماری سائنسی ترقی، ہماری ٹیکنالوجی کی ترقی، ہمارے میڈیکل اور سائنس کے تجربات
ہماری عقل کی بلندی، ہماری ڈگریوں کی بہتات اس دعوے کو غلط ثابت کرے گی اور اسے موت سے دور رکھے گی۔ کتنے سو سال گزر چکے ہیں اس آیت کے نازل ہونے سے اب تک، لیکن ساری کائنات مل کے بھی اس دعوے کو غلط ثابت نہیں کر سکی۔ جب کوئی باشعور شخص، جب کوئی عقل اور دانش رکھنے والا، علم دوست آدمی اس دعوے کو پڑھے گا تو بتاؤ کیا اسلام کی حقانیت اس کے باطن میں نہیں اترے گی؟ اس کی عقل کے دروازے پہ دستک نہیں دے گی؟ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، لہو مقالید السماوات والارض، اللہ ہی کے پاس ہیں آسمان و زمین کی چابیاں۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہیں آسمان و زمین کی چابیاں۔ اب محکمہ موسمیات والے، ماحولیات والے، سائنسی ترقی کے دعوے دار، علم بردار، ڈگریوں کے حاملین، کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ گرمی اپنے عروج پہ ہو، حرارت اپنے شباب پہ ہو، حدت اپنے کمال پہ ہو، مطلع صاف ہو؟ وہ کہیں ہم اس دعوے کو غلط ثابت کریں گے، ہم آسمان کے دروازے ابھی کھول کے بارش برساتے ہیں۔ آج تک کسی نے ایسا کیا تو بتائیے؟ یا بارش برس رہی ہو، کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرے کہ میں بھی آسمان کے دروازوں پہ کوئی اختیار رکھتا ہوں، میں ابھی روک کے دکھاتا ہوں، دروازہ بند کرنے لگا ہوں، کوئی ایک پیش کیجئے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، سب بے بس ہیں، عاجز ہیں۔ اللہ نے فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، یہ ایسا دعویٰ ہے جسے ساری دنیا سائنس مل کے غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ سارے کے سارے فلاسفر، سارے کے سارے اسکالر، سارے کے سارے سائنسدان، سارے کے سارے متجددین گھٹنے ٹیک کر اسے تسلیم کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ تو کون باشعور شخص ہے جو اسلام کا بغور مطالعہ کرے اور اسلام قبول نہ کرے؟ جبر کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جبری اسلام ہمیں وارا بھی نہیں کھاتا، جبری اسلام ہمیں وارا نہیں کھاتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہمیں مخلص مسلمانوں کی ضرورت ہے، منافق مسلمانوں کی نہیں۔ اور جس کو آپ جبر کر کے مسلمان بنائیں گے، جبر کر کے، وہ نہ ہمارے ساتھ مخلص ہوگا، نہ ہمارے مذہب کے ساتھ مخلص ہوگا، وہ تو ہمارے مذہب کا غدار ہوگا، کسی بھی وقت ہمارے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے، کسی بھی وقت۔ حضور سرور عالم، سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی و رہبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الثنا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنگی قیدی بھی آتے تھے، غلام بھی آپ کی خدمت میں رہتے تھے، باندیاں بھی ہوتی تھی۔ کوئی ایک مثال پیش کیجئے حضور نے کسی کو جبرن مسلمان کیا ہو؟ وہ مخلص ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ حضور کا اخلاق، نبی کا پیار، نبی کی ہمدردی، نبی کی خیر خواہی، نبی کی محبت، نبی کی شفقت، نبی کی مودت، نبی کی رحمت، نبی کی رافت اس قدر ہوتی تھی کہ اس کا مشاہدہ کرنے والا اسلام سے دور رہ ہی نہیں سکتا تھا، اسلام سے دور رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ جان کے دشمن ایمان کے دوست بنے نبی کے اخلاق کو دیکھ کے۔ تو جسے جبر کر کے مسلمان بنایا جائے وہ ہمارا مخلص کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جبری اسلام ہمیں وارا بھی نہیں کھاتا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، غلط فہمی ہوئی ہے۔ جبری اسلام ہمیں وارا نہیں کھاتا۔ مخلص مسلمان اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں ہیں، اور مخلص وہی ہو سکتے ہیں
جو رضا اور رغبت سے اسلام قبول کریں۔ نہ اسلام جبرن مسلمان بنانے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور نہ ہی مسلمانوں کو جبرن کافر بنانے کا راستہ دے سکتا ہے۔ اس بل میں سے ہی پوچھیں تو جبرن کافر بنانے کا راستہ ہے، یہ مسلمان کو جبرن کافر بنانے کی طرف لے کے جائے گا، اور ایسے قوانین رفتہ رفتہ ہمارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے جو اسلام کے بھی مخالف ہوں گے، آئین پاکستان کے بھی مخالف ہوں گے۔ یہ وقف املاک ایکٹ، یہ گھریلو تشدد بل ہمارے خاندانی نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے ہے۔ اس وقت یہ بر صغیر پاک و ہند کا ایسا خاندانی سسٹم ہے، یورپ اپنے سسٹم کی وجہ سے پریشان ہے۔ 7 بچے ہیں، باپ ایک کا بھی تعین کے ساتھ معلوم نہیں کہ فلانے کا باپ یہ ہے، فلانے کا باپ یہ ہے۔ اس قسم کا معاملہ دیگر ممالک میں ہے۔ ہمارے یہاں خاندانی سسٹم، خاندانی نظام مضبوط اور مربوط ہے۔ اسے برباد کرنے کے لیے بہت سارے ہتھ کنڈے اور ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں سے گزارش یہ ہے وہ اپنے مذہب کی اسلامی شناخت کو بچانے کے لیے، اپنی اسلامی اقدار اور روایات کی حفاظت کے لیے توجہ اور اہتمام کے ساتھ ان پہ کاربند رہے، تاکہ ہماری اقدار، ہماری روایات، ہمارے ملک کی اسلامی شناخت کسی صورت مجروح نہ ہو سکے۔ اس موقع پر آخر میں چند گزارشات کروں گا۔ سب سے پہلی گزارش میں حکومت وقت سے کروں گا کہ وہ اس بل کے مضمرات پہ غور کرے، اس بل کے مضمرات پہ، اس بل کے تمام مضمرات پہ غور کیے بغیر کہ مستقبل میں اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اس کے مضمرات پہ غور کیے بغیر یہ پیش کر دیا گیا، اور اب اسے آگے سے آگے لے جانے کی کوشش اور جد و جہد ہو رہی ہے۔ اس کے مضمرات پہ غور کر کے فیصلہ کیا جائے۔ اگر اس کے مضمرات پہ غور کیا تو یہ بل ضرور منسوخ ہوگا، یہ باقی نہیں رہے گا۔ دوسری گزارش سیاسی جماعتوں سے ہے اور دینی اور مذہبی جماعتوں سے ہے، وہ بھی اس کو منسوخ کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تیسری گزارش وفاقی شرعی عدالت سے ہے، جسے قوانین کو قرآن و سنت پر پرکھنے کا اختیار ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں جانچنے کا اختیار ہے۔ وہ اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اسے غیر مؤثر نہیں بلکہ منسوخ کرانے کے لیے جد و جہد کرے، تاکہ یہ اسلام کے مخالف، عقل اور شعور سے متصادم اور عدل و انصاف کے تقاضوں سے ٹکرانے والا، انسانی حقوق کو پامال کرنے والا، ملک کے آئین اور دستور سے حلف وفاداری کو مشکوک بنانے والا بل یہیں پہ کل عدم ہو جائے، آگے نہ بڑھ سکے اور ہمارے ملک کی اسلامی شناخت مجروح ہونے سے بچ جائے۔ آپ ان تمام گزارشات اور مطالبات کی تائید کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے آپ تائید کرتے ہیں ان تمام مطالبات کی؟ اللہ تعالی ہماری اور ہمارے ملک کی ہر شر سے حفاظت فرمائے۔